دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو۔ اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے، سب تعبیریں غلط ہیں، نارسا ہیں۔ معصوم نے خود بتایا کہ اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے، یعنی اللہ کی ثنا کی نہیں جا سکتی، اللہ کی توصیف کی نہیں جا سکتی، وہ اتنا بڑا ہے، اس سے بزرگ ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے۔ تو یہ ایک مثال ہے اللہ۔ توجہ رکھیے گا کہ لفظ اللہ میں وہ کیفیت ہے کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف اور ثنا کے مقام پر صفات اس درجہ کمال پر ہیں اور اس جامعیت کے درجے پر ہیں کہ جہاں غلو یا مبالغے کا امکان نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا ایک حسن یہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے نا۔ اب ایک ایسا ہی نام اور تلاش کیجئے جس میں کوئی نقطہ نہیں، بس آ گیا سامنے۔ نہ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اچھا، جب ہم یہ اسم مبارک پیغمبر کا لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کوئی ایک صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ محمد کے لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ محمد یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، ستودہ صفات، کس چیز میں تعریف کی گئی ہو؟ علم میں، حلم میں، شجاعت میں، عدل میں، رافت میں، کرم میں، کس چیز میں؟ یہاں بھی بالکل وہی کیفیت ہے۔ محمد کہتے ہیں تو ایک معنویت پیدا ہوتی ہے، وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ زندگی ہے جو ہر اعتبار سے ستودہ صفات ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے مگر کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے نہیں آتا کہ دوسری صفت دب جائے اور وہ صفت ابھر کے سامنے آ جائے۔ یعنی گویا کہ جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں صفات اور کمالات اس مرتبے پر ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا، ویسے ہی اس کے اس مظہر کامل و اکمل و اتم انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم ہو تو پیغمبر محمد ہیں، شجاعت کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، سخاوت کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، کرم کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، صبر کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں۔ جتنے صفات جلال و کمال و جمال ممکن ہیں ان سب میں پیغمبر مظہر کبریا ہونے کی حیثیت سے اس طرح جامع صفات ہیں کہ کوئی ایک صفت دوسرے صفت سے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو غلو کا امکان یہاں ہے نہیں۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پر ہم جب ستائش کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں، چاہے شعر میں ہو یا نثر میں ہو، تحریر میں ہو یا تقریر میں ہو، تو بعض حضرات ہیں جو فوراً ارے جناب آپ نے الوہیت کے صفات منسوب کر دیے پیغمبر سے، یہ تو شرک ہو گیا، آپ تو بدعتی ہو گئے۔ ذرا آپ غور فرمائیے کلمات کی معنویت پر اور سوچ سمجھ کے احکام صادر کیجیے۔ اچھا، اب ایک اور، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو میں ایک اور مثال تلاش کروں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ ذرا غور فرمائیے کوئی اور بھی مثال ایسی مل سکتی ہے؟ اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ جب سامنے آتا ہے تو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ اس میں تمام صفات ہیں مگر کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا۔ یہی صورت لفظ مبارک محمد کی ہے، تمام صفات میں ستودہ صفات ہیں، ہر جہت سے، ہر کمال کے لحاظ سے، مگر کوئی ایک رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا۔ یعنی شاعر کے لیے یا خطیب کے لیے، مداح کے لیے غلو کے راستے بند ہیں۔ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ یا انسان مداح ہوگا یا مشرک،
یا مومن ہوگا یا کافر. غلو یہاں راہ ہے ہی نہیں غلو کی. اچھا کوئی اور کلمہ ہے؟ بہرحال اب ایک کلمہ اور ہے. آپ نے نام مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیا. اس میں شک نہیں کہ علی کی بھی وہی شان ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور کیوں؟ دلیل بس ایک جملے میں آپ کے لیے. جو شان محمد کی ہے تو وہ محمد کی ہے نا. اور نفس محمد کون ہے؟ بنفس قرآن علی مرتضیٰ نفس مصطفیٰ ہے. تو بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تأمل کے, بغیر کسی شک کے, جو جامعیت اوصاف کی, صفات کی, کمالات کی ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی اور ہے, وہی جامعیت ادنا فرق کے بغیر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بعض حضرات فوراً آستینیں الٹ لیں گے. دیکھا شرک فی النبوت کرنے لگے. دست ادب جوڑ کے عرض کروں, حضور گرامی ذرا سا تأمل, تدبر, تفکر, تعقل سے کام لیجئے. شروع سے آخر تک قرآن جس کی دہائی دیتا ہے کہ بھئی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے, تم تفقہ سے کام کیوں نہیں لیتے, تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. میں صفات کی جامعیت کی بات کر رہا ہوں. نبوت منصب ہے, صفت نہیں ہے. آخر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے علی تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں. تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی. فرق صرف عہدہ نبوت کا ہے. میں نبی ہوں, تم نبی نہیں ہو. اور قرآن سے ایک کلمہ تلاش کر رہا ہوں. قرآن میں کوئی ایک کلمہ ایسا ڈھونڈ کے ذرا سامنے لائیے جس میں وہی صفت ہو کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہ آ رہا ہو, اور کلمہ سنتے ہی معلوم ہو کہ تمام صفتیں یکجا ہیں. خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں وہ ایک ایسا نادر استعارہ ہے جو بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور وہ ہے الکوثر. یہ ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں نا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ قرآنی ناموں میں سے ایک نام الکوثر ہے. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب اگر ذرا سا اور آپ کی طبیعت کو, آپ کے ذوق کو, آپ کے وجدان کو بیدار کرنے کے لیے یہ عرض کروں کہ قرآنی ناموں میں سے, یہ میں نے کیا تعبیر اختیار کی, یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں طرح طرح کے القاب سے اور متعدد ناموں سے ہوا ہے. اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ حضرات امیر المومنین پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی توصیف کرتے ہیں اور ایسی مداحی کرتے ہیں, اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کے دو جواب عرض کیا کرتا ہوں, اور اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آیا, کہیے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آیا. توجہ ہے, کیوں نہیں آیا کا محل ہی نہیں ہے, کہاں نہیں آیا. کوئی سورہ خالی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود ہے. بس یہ کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں علی ابن ابی طالب کا نام صراط مستقیم ہے, کہیں امام مبین ہے, کہیں صالح المؤمنین ہے, کہیں کتاب ہے, کہیں ذکر ہے, کہیں نور ہے. اور ہمارے یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. انہوں نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, اور انہوں نے فرمایا وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین. وہ فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے. یہ فرماتے ہیں میں ولی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو جو آدم خاکی سے پہلے ہو وہ آدم نوری ہی ہو سکتا ہے, آدم خاکی تو نہیں ہو سکتا. یہ شخصیت, یہ ذات گرامی, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صفات میں اسی درجہ کمال پر ہیں جس درجہ کمال پر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن
اس وقت جو گفتگو ہے وہ یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ کوثر ایسا استعارہ ہے. میں علماء کے درمیان عرض کر رہا ہوں جو شب و روز ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے. کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے، پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے. الکوثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت سے فعل کے وزن پر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کثیر یا کرم کثیر یا شجاعت کثیرہ یا صبر کثیر، کون سی صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی، کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا. یعنی جو کیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی کیفیت کلمہ محمد کی ہے، وہی کیفیت کلمہ الکوثر کی ہے. کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن گسترانہ باتیں، یہ تو لغت اور ادب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں. بس سنبھل کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کی عمر میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی، یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حدیث صحیح السند ہے، حدیث صحیح السند ہے، اور کس سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. خدا کی قسم کیا متن ہے، خدا کی قسم کیا متن ہے. بہت سی حدیثیں مناقب و فضائل حضرت زہرا میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں. فاطمۃ بضعۃ منی اور من آذاہا فقد آذانی، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں. جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. جناب رسالت میں آپ بی بی فاطمہ زہرا کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے. اور فرمانے آپ یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو. جو وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے. دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں. آسان ہیں معمولی نہیں ہیں. انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں. یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے. مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دوں، یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، صرف تیسری بار. یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ صلوات کلمہ فقہی اعتبار سے، حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے جو ایک لفظ صلاۃ کا کلی مفہوم ہے، اس لفظ صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک ہے. یعنی یہ بھی حقیقتاً صلاۃ ہے، فقہی معنی میں، شرعی معنی میں صلاۃ ہے. صلاۃ ہے. جس طرح یہ 5 وقتوں کی نماز کو آپ صلاۃ کہتے ہیں، اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے. مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی امام ہوتا ہے. یہ وہ صلاۃ ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے. دیکھیں یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں معمول زندگی بن جاتی ہیں تو پھر انسان اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی طرف متوجہ نہیں رہتا. ایسے ہی آسان اعمال میں سے ایک ہے تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ. ہر مومن، ہر جوان، ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے. تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. ائمہ اطہار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا تعلیم کرتے ہیں.
اچھا اب اس کے اثرات و آثار کتنے اب اس وقت ظاہر ہے وہ سب عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سب پوری تقریر ایک جملہ معترضہ ہو گئی ہے. میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا آپ کو ٹھہرایا تھا وہاں سے آگے بڑھ گیا ہوں، منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں. تو بہرحال تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں 7ویں جلد میں وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس. اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے، ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ. تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے. ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آقا کچھ تعلیم کیجئے، کوئی دعا تعلیم کیجئے. اکثر یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، تعلیم کیجئے. علماء کے پاس آتے ہیں، وہ امام کے پاس آیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجئے، دعا. امام نے جملہ کہا ہے تعلیم کرنے کے لیے کون سی چیز؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بتانے کے لیے. یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیے. نماز کا تکملہ ہے اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا. اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے. یہ آج سمجھ کے جائیے گا. پھر عرض کر رہا ہوں کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا. آسان ہے، لطف حق ہے کہ آسان ہے، اور اس میں تاثیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے، تعلیم دیجیے، تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ. اللہ امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی. نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا، امام کہہ رہے ہیں سارے مجھے علم نہیں ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو. فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں ہے. ولا افضل مما علمها ابوها. کیا قیامت ہے بھائی، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے. مطلب زبان گنگ ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ سوچ رہے تھے میں لفظ الکوثر کی معنویت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوثر یعنی جامع صفات، تمام صفات کمال و کثرت کے ساتھ ہیں، ایک صفت دوسرے صفت سے آگے نہیں بڑھتی، کوئی رنگ نمایاں نہیں ہوتا. یہ سب شاعری و خطابت و ذاکری و مضمون آفرینی ہے. نہیں، امام صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. امام صادق فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے. میں یعنی جو مضمون آگے اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے وہ کہنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے لیے بھی آزمائش ہو جائے گی. پیغمبر کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب یہ سب درمیان میں بات آتی گئی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گرامی اللہ، محمد، بی بی زہرا کا لقب قرآنی الکوثر، یہ سب وہ الفاظ ہیں جہاں صفات اس کثرت و کمال کے ساتھ ہیں کہ جہاں غلو کا امکان